حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، اس کی امت میں سے حواری اور مخلص ساتھی تھے، جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے، ان کے حکم کی اقتداء کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کرتے تھے جو انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ منکرات کا ازالہ کرنا یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی اور مومن ہونے کی۔ حسب طاقت ہر مسلمان ذمہ دار ہے جہاں اس کی طاقت لگتی ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایمان کی پرکھ بھی اسی میں ہے، اور ایک آدمی اگر منکرات کی ختم کرنے کے لیے صحیح اور جدوجہد کرتا ہے، یا کم از کم اسے برا سمجھتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر اس برائی کا حصہ بن جاتا ہے، یا اسے پسند کرتا ہے، یا تماشا دیکھتا ہے، تو گویا کہ اس کے ایمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا۔ اس لیے یہ کردار ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی امتوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انبیاء کی بات کو پوری طرح سنتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے اور ناخلف لوگ آتے ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں تین درجے ہیں۔ ہاتھ سے اگر طاقت ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، قوت فیصلہ ہے، تو وہ فیصلہ کر کے ایسے منکرات کو ختم کر دے۔ اور اگر اقتدار اس کے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے تبلیغ کرے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم اس برائی کے خلاف دل میں کچھ نفرت موجود ہونی چاہیے، اس کا ساتھ نہ دے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔